बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैर से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। मौजूदा हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अज़्म इस्तेकाम के सिलसिले में जो ऑपरेशन किया जा रहा है, और जिसमें अपेक्स कमेटी के इजलास में ये फ़ैसला हुआ, उस अपेक्स कमेटी में तमाम फ़ौजी क़यादत थी, तमाम सिविलियन क़यादत थी, काबीना के लोग थे, और उसमें वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया कि ये ऑपरेशन तो होना है। अब इस बात में ये तो तय हो गया कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ौज लड़ेगी, और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो कौमी हुकूमत, या जिसको कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, जो सियासतदान हैं वो लड़ेंगे। अब इसका मतलब ये है कि वो तो लड़ेंगे अपनी जगह, लेकिन ये कि जो नौजवान खून है, जो ख़ास तौर पे हमारा आर्मी के सिलसिले में अगर हम बात करें, तो उस पर जो जितने भी जो लोग खून खराबा हो रहा है, या जो लोग मर रहे हैं फ़ौज की तरफ से, वो जो है वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो कौमी हुकूमत जो है, जो इत्तेहाद की हुकूमत है, वो लड़ेगी। अब इसमें ये तो चीज़ आपको तयशुदा है कि जितने भी अब तक के जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ वाक़यात हुए हैं, जिसमें आर्मी ने हमारी अपने तमाम नौजवानों को, बहुत से नौजवानों को शहीद कर दिया, इस सिलसिले में आया। इसमें देखना ये है कि ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, यह दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो भी इक़दामात आर्मी फ़ौज करती है, उसमें क्या हमारी हुकूमत उनके पीछे खड़ी हुई है, उनको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखना है। ये दोनों का फ़र्क है। तो अभी तक तो ये तय हो गया हर सूरत में कि ये ऑपरेशन होगा, और इसमें तमाम अपेक्स कमेटी में तमाम फ़ौजी क़यादत भी थी, सिविलियन भी थे, इसके अलावा आपका खुदा भला करे काबीना के लोग भी थे, अपोजिशन के लोग भी थे, और इसमें ये फ़ैसला हो गया है कि ये जो है ये दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन जो है ये ज़रूरी है, और ये हर सूरत में होगा। बाज़ाब्ता तौर पे ये अंदिया दे दिया गया है कि इसके ऊपर अब काम होगा, और बाकायदा वज़ीर आज़म ने इस चीज़ का इक़रार किया। चारों वज़राए आला जो थे वो भी इस अपेक्स कमेटी में थे, वज़ीर आज़म थे। वज़ीर आज़म ने इसकी अहमियत को उजागर किया, और उन्होंने कहा कि हर सूरत में जो है ये ऑपरेशन होगा। अब वैसे तो पहले ये कहा जा रहा था कि कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होगा, जो भी पहले से जो कार्रवाई चल रही हैं, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही हैं, उसी को जो है मज़ीद मुतहरक करने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है, और इस ऑपरेशन का नाम है इस्तेकाम के नाम पे ये हुआ है। ऑपरेशन इस्तेकाम के सिलसिले में इसका नाम रखा गया। अब इस सिलसिले में एक चीज़ तो वाज़ेह कर दी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कि इस पे जो है ऑपरेशन हर सूरत में होगा। चला कि इसके सिर्फ 2-4 घंटे बाद ही जो है एक नया फैसला आ गया, और बाकायदा वज़ीर आज़म हाउस से ये ऐलान किया गया कि ये तो ऑपरेशन पुराना है, इस पुराने ऑपरेशन को एक तरीके से बस आपने मुतहरिक करना है। तो ये जब ये सब तमाम चीज़ें थी, तो अपेक्स कमेटी में लोगों का ये कहना है कि फिर वज़ीर आज़म ने इतना भाषण क्यों दिया, तमाम वज़राए आला को भी बुलाया, और तमाम चीज़ें ये कहीं कि नया ऑपरेशन हो रहा है, और इसमें तमाम दहशत गर्दों का मुकाबला किया जाएगा, और दहशत गर्दी से जो है कौमी हुकूमत जो है, इत्तेहादी हुकूमत जो है वो मुकाबला करेगी। तो मतलब ये एक तरीके से लोगों का कहना है कि ये डिफरेंस कैसा, पहले आपने ये ऐलान किया कि ये फ़ौजी क़यादत करेगी, अब आप ये कह रहे हैं कि जो है चंद घंटों में ये फ़ैसला हो गया कि ये तो ऑपरेशन पुराना है, इसको मज़ीद मुतहरिक कर रहे हैं, नया ऑपरेशन कोई नहीं होगा। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं, लोगों का ये कहना है कि फिर आपने अपेक्स कमेटी के सामने, तमाम चारों वज़राए आला के सामने, फ़ौजी क़यादत के सामने इतना भाषण देने की ज़रूरत क्या थी? जब ये पुराना ही ऑपरेशन है तो इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए। लोगों का ये कहना है फिर चंद घंटों में दोबारा जो है गुब्बारे में से हवा निकल गई, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये होगा, ये जो है फ़ौज क्या ये तमाम अपनी कुर्बानियाँ देगी, और ये जो इत्तेहादी हुकूमत है ये जो है तमाम दहशत गर्दों को क्या पनाह देना चाहती है, या दहशत गर्दों को एक तरीके से पालना चाहती है, या उनको फंड्स मुहैया करना चाहती है। इस तरीके से बात हुई, तो क्या फ़ौज इस सिलसिले में जब आप इस किस्म की बात करेंगे, तो क्या फ़ौज अपने नौजवानों को खामखाई शहीद करेगी? इस तरीके से बात की गई है, और लोगों का ये कहना है कि फिर तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इत्तेहादी हुकूमत फ़र्ज़ करें इस तरीके से काम करेगी, उनको आइन में कोई सुकून पैदा नहीं करेगी, आइन के तहत उनको फ़ौज को इजाज़त नहीं देगी, और तमाम लोगों को, तमाम दहशत गर्दों को फ़ंड्स मुहैया करेगी, या दहशत गर्दों की पनाह करेगी, या एक तरीके से दहशत गर्दों को फेवर करेगी, तो क्या फ़ौज जो है वो ये काम करेगी कि जब उसके पास कोई ऐसा इख्तियार भी नहीं होगा, ना आइन में कोई ऐसा सुकून होगा जिसके
تحت جو ہے وہ یہ کارروائیاں کرے. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ ایک طریقے سے آپ ان کو جھونک رہے ہیں جنگ میں, اور جبکہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پرانی جنگ ہے, اس کو متحرک کرنا ہے. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دو چیزیں جو ہیں یہ غلط ہو رہی ہیں. ایک طرف حکومت کو ہونا چاہیے یا تو وہ لڑ لے دہشت گردوں سے, یا آرمی کو دے, اور اگر آرمی کو دے تو پھر اختیارات بھی دے. اختیارات کے بغیر تو نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین میں آپ کو سکون پیدا کرنا پڑے گا. آئین کے تحت ان کو جب اختیارات دیں گے تو پھر وہ یہ کام کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حکومت کو, جو اتحادی حکومت ہے, اس کو پیچھے بھی کھڑا ہونا پڑے گا, یعنی اس کو فل سپورٹ بھی کرنا پڑے گا, اور آئین میں سکون بھی پیدا کرنا پڑے گا. اس کے بعد تمام اختیارات دیں گے تو پھر آرمی یہ کرے گی. لیکن مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو اطلاع ہے اس کی اطلاع کے مطابق تو پھر آرمی اس چیز پہ تیار نہیں ہے, کیونکہ جب آپ اختیارات نہیں دیں گے تو وہ اپنے نوجوانوں کو کیوں شہید کریں گے. یہ چلا ہے کہ پھر جو ہے آرمی فوج جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پھر ظاہر ہے کہ اپنے بارڈر پہ جائے گی, جو اس کا قانونی اور آئینی حق ہے وہ بارڈر پہ اپنی جنگ لڑے گی, جو بھی اس کا قانونی اور آئینی حق ہے. تو اس طریقے سے, اور اگر اسی عمل سے اتحادی حکومت جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ پھر اپنے دہشت گردی سے خود لڑے, اور جو بھی ادارے ہیں سیکورٹی کے اس کو اسٹیبلش کریں, جس میں پولیس ہے اور دوسرے جتنا اسٹاف ہے اس کو ایک طریقے سے اسٹیبلش کریں. پھر آپ جو ہے وہ خود ہی مقابلہ کریں. آپ جب اختیارات نہیں دیں گے تو کیسے ہوگا. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ دو راستے کر رہے ہیں. ایک طریقے سے آپ کو پھر یہ چاہیے کہ پھر دہشت گردی سے خود ہی مقابلہ کریں. اگر آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ دہشت گردی سے مقابلہ کریں. آپ کے پاس ادارے ہیں, پولیس ہے اور دوسرے ہیں, اس کے تحت جو ہے آپ اس کو اسٹیبلش کریں. اور پھر ظاہر ہے کہ پھر آرمی جو ہے اپنے نوجوانوں کو کہاں تک شہید کرتی رہے گی. تو یہ مبصرین کا کہنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. مبصرین کا یہ کہنا ہے, ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا آپریشن ہے, دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پرانا آپریشن ہے. تو ایک بات ہونا چاہیے. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے پھر آرمی کیوں آپ کا ساتھ دے گی جب تک آپ جو ہے آئین میں کوئی ترمیم کر کے یا سکم کر کے ان کو اختیارات نہیں دیں گے اور ان کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے, ان کو سپورٹ نہیں کریں گے, تو وہ پھر کیوں آپ کا ساتھ دے گی. وہ ظاہر ہے, اور پتہ یہی چلا ہے. مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ آرمی نے جو ہے اس طریقے سے منع کر دیا ان کو کہ ہم اس طریقے سے ساتھ نہیں دیں گے, یا تو فل فلیج ایک صحیح طریقے سے اس پہ کام کیا جائے. اگر حکومت سیریس ہے تو اس طریقے سے قانون میں ایک طریقے سے سکم کر کے جو ہے ان کو اختیارات دیے جائیں. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ اصل میں جو ہے پریشر ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ اس حکومت پہ جو ہے چائنا کا, سعودیہ کا, اس کے علاوہ UAE کا, اس کے علاوہ اور دوسرے ممالک جو ہمارے دوست ہیں ان کا پریشر ہے, کیونکہ ان کی یہاں پہ جو ہے سرمایہ کاری ہے, اور وہ سرمایہ کاری کے سلسلے میں 2-3 چیزیں چاہ رہے ہیں. ایک تو وہی چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کو جو ہے ختم کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیاسی استحکام بھی پیدا کیا جائے. اب ویسے تو آپ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ اسٹیبلش تو کر نہیں رہے ہیں. ایک طریقے سے آپ ساتھ بھی دے رہے ہیں, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا مقابلہ کیا جائے, تو پھر آپ مقابلہ کر لیں. آپ ان کو آرمی کو انوالو کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ پریشر مبصرین کا یہ کہنا ہے ان کے اوپر یہ ہے اس وقت کہ جتنی بھی سرمایہ کاری آ رہی ہے اس سرمایہ کاری میں ظاہر ہے کہ جتنے سرمایہ کار ہیں سعودیہ, چائنا, UAE اور دوسرے جو ہمارے دوست ہیں جو ہمارے یہاں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, ان کو جو ہے خاص طور پہ سیاسی استحکام بھی چاہیے, اور جتنی یہ دہشت گردی ہے وہ بھی ختم ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے ان کے اوپر یہ پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو جو ہے نا وہ آپ نہیں نمٹیں گے, وہ فوج نمٹے گی. تو فوج نے تو ایک طریقے سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ جب تک قانون کے تحت جو ہے ہمیں اس طریقے سے کوئی اس کی جو ہے اختیارات نہیں دیں گے تو ہم اپنے نوجوانوں کو شہید نہیں کریں گے. بنیاد پہ جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تقریر کرتے ہیں اور 2-3 گھنٹے بعد ہی چند قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو پرانا آپریشن ہے, جبکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک نیا آپریشن ہے, اور ظاہر ہے اپیکس کمیٹی کس لیے بنی ہے. اپیکس کمیٹی میں یہی سلسلہ ہے کہ جو سرمایہ کاری آئے گی ظاہر ہے اس کا تحفظ بھی کرنا ہے. تو اس سلسلے میں لیکن بات پھر وہی سامنے آ جاتی ہے کہ آپ پہلے تو یہ کہہ دیتے ہیں بڑا آپریشن ہے, اور 2-4 گھنٹے بعد ہی جو ہے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں یہ تو پرانا آپریشن ہے, اور اس پرانے آپریشن میں ایک طریقے سے اس کو متحرک کیا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ یہ بات کریں گے تو ظاہر ہے آدمی آپ کا کہاں سے ساتھ دے گی. مبصرین کا یہ کہنا ہے ایک رائے رکھ لی جائے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپریشن بڑا ہے, لیکن آپ چونکہ ایک طریقے سے فیور کر رہے ہیں دہشت گردوں کا, یا ان کو فنڈز دے رہے ہیں, یا آپ ان کے اوپر ایک طریقے سے یہ جو ہے وہ ثابت نہیں کرنا چاہتے کہ بھائی آپ جو ہے وہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں. اس طریقے سے پھر آپ نے چند گھنٹوں میں ہی دوسرا اعلان کر دیا کہ یہ آپریشن پرانا ہے, اس کو متحرک کرنے کی
کوشش کی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے معاملہ نہیں چلے گا. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو بات کلیئر کرنی چاہیے, یا تو یہ بھاشن نہیں دینا چاہیے, یا آپ کلیئر کہہ دیں کہ یہ ایک بڑا آپریشن ہے, نیا آپریشن ہے, اور اس کے تحت جو ہے ساری دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے گا. آرمی جو ہے دہشت گردوں کو ختم کرے گی, اور ہم جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے آرمی کے پیچھے اختیارات کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ کے لیے کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.